کا مطلب ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ بیرون ممالک یہ چین کی آپ نے بات کی چائنا والے تو بہت زیادہ اس کو کام پہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چاول کی پرالی ہے جی اب ان لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہے. صحیح ہے. تھائی لینڈ میں نے دیکھا ہے چائنا میں بھی دیکھا ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے عام طور پہ یا تو یہ چارے کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہے پرالی اس کی بوسے کی جگہ یا پھر اس کو لوگ روٹیاں پکانے کے لیے اس میں چولہے میں توی میں استعمال کر لیتے ہیں آگ جلاتے ہیں ایندھن کے طور پہ تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. دوسرا ملچز ہیں پلاسٹک کی تو وہ بھی کافی مہنگی ہیں. اچھا تو اس لیے میں ذمہ دار بھائیوں کو یہی تجویز کروں گا کہ وہ اگر رونی میتھڈ کے بعد اس کو تھوڑی سی داب کا طریقہ استعمال کر لیں جی تو اس سے کافی حد تک جڑی بوٹیوں کے بیج ہیں وہ تلف ہو جائیں گے. ٹھیک. ہاں جی. اور دوسرا آپ نے بتایا ہیر پھیر یا اس کی روٹیشن فصلوں کی روٹیشن تاکہ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں آپ اگر مجھے صحیح سمجھیں میں میرے ناقص علم کے مطابق اگر فاڈر اگر لگا دیں یہ چارہ جس کو بار بار کاٹا جاتا ہے تو اس سے بھی سبزیاں یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس کھیت میں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں اس میں برسیم اگر لگا لیں ہاں جی تو وہ جڑی بوٹیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی جڑی بوٹیوں کے بعد اب آتے ہیں بیماریوں پہ اور ڈاکٹر طارق محمود صاحب بیماری خاص طور پہ پودوں میں کس قسم کی یہ سردیوں کے موسم میں جو سبزیات ہیں اس میں چیدہ بیماریاں ہیں تو بیماریاں بے شمار لیکن آپ چند ایک بیماریوں کے بارے میں بتائیں. میں ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ پیاز کا تو بارے میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. لہسن کے بارے میں یہ ہے کہ لہسن کی وہ جو کلوز ہیں جس کو ہم توریاں کہتے ہیں وہ جب پوتھیاں لگا کر نا جی پانی دیا جائے اور پانی دینے کے بعد جب وہ اس کی وتر کنڈیشن میں آ جائے نا جی وتر میں آ جائے زمین پھر اس کے بعد سپرے جو ہے نا جی اگر آپ ان دونوں جڑی بوٹی مار کا کریں جیسے میں نے بتایا پینڈی میتھلین یا آکسا ڈایازان تو یہ تقریباً جو ہے یہ 80 دن تک یہ اس کو جڑی بوٹیوں کو تدارک وہ تو ہو گیا جڑی بوٹیوں کا تدارک ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک آپ نے گوڈی کرنی ہے لہسن کی بات میں. ٹھیک ہے لہسن میں. جی ہاں دوسرے میں 40 دن کا کہا تھا اس میں 80 دن. کیونکہ وہ ذرا پیاز میں 40 دن کے بعد گوڈی کریں اور یہ لہسن کا 80 دن. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لہسن کی جو کاشت ہے نا جی وہ ہوتی ہے آپ کی وہ ویجیٹیٹو یعنی کہ نباتاتی حیثیت سے ہوتی ہے اکتوبر میں ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس کو آپ پنیری اس کی منتقل کرتے ہیں جنوری میں. ٹھیک. تو یہ کافی سارا پیریڈ مل جاتا ہے بچ جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے. تو اس کے بعد 80 دن کے بعد آپ ایک اگر گوڈی کر لیں تو ہم نے جو تجربات یہاں کیے ہیں ایک جگہ ہم نے 4 گوڈیاں کی تھیں جیسے ایک طریقہ ہے نارملی فارمرز کرتے ہیں اور ایک جگہ ایک سپرے کیا اور اس کے بعد ہم نے 80 دن کے بعد ایک گوڈی کی تو ان دونوں کا جو ہے نا وہ ییلڈ جو تھی یہ اس کی جو پیداوار تھی وہ برابر تھی. ٹھیک. اس میں اچھا اب میں آتا ہوں بیماریوں ویسے تو بیماریاں کافی ساری ہیں. ہاں جی. اس میں یہ ہے کہ بیماریوں میں 4-5 کا نام لوں. ٹھیک ہے زیادہ تو کر نہیں سکتے. ایک ہے سفوفی پھپھوندی جس کو آپ پاؤڈری ملڈیو ٹھیک کہتے ہیں نا جی. اس کا یہ ہے کہ یہ مٹر میں بھی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتوں پر سفید قسم کے جو ہے نا جی وہ سفوف جو ہے نا وہ پاؤڈر آ جاتا ہے جو پودے کو آخر ختم کر کے چھوڑتا ہے. ٹھیک. تو اس سلسلے میں ایک ایفوگان بھی کہتے ہیں اسے یا اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے نا جی پائرازافاس ہے. پائرازافاس یعنی کہ پائرازافاس کی کوئی فنجی سائڈ اگر مل جائے تو اس کو آپ جو ہے نا مناسب جیسے وہ طریقہ بتایا گیا ہے اس کی سپرے کریں تو اس سے کافی سارے وہ کنٹرول جو ہے نا یہ سفید پھپھوندی کا ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک تو بیج چاہے پنیری کے لیے استعمال کیا جائے یا آپ جو ہے نا اس کو سیدھا کھیت میں لگائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فنجی سائڈ سے یا کسی پھپھوندی مار پھپھوندی کچھ ادویات لگائیں. اچھا. اس میں یعنی کہ ایک میں نام جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں جی. اس میں ایک
بینو مل ہم کہتے ہیں، جسے بینلیٹ بھی کہتے ہاں ہیں، بینلیٹ، یا دوسرا ویٹا ویکس، وائٹا ویکس ہو گیا، کاربوکسن پلس تھائرام، تھائرام بھی اچھا ہے، یہ اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس کو 2 گرام 1 کلو بیج کے ساتھ مکس کر کے تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں۔ یعنی تو اس سے بینلیٹ، اور دوسرا آپ نے بتایا دوسرا ہے نا جی وہ ویٹا ویکس، وائٹا ویکس، لیکن اس کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ لیکن چلے وائٹا ویکس کے نام پہ مل جاتا ہے، وہ وائٹا ویکس ایک کمپنی اور 2 گرام لے کے 1 کلو گرام 1 کلو گرام بیج کو لگا کر ڈبے میں ڈال کر اس کو ہلا کر مکس کر لیں، پھر اس کو آپ اس کی جہاں پنیری مقصود ہے اگانا اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بیج کو پھپھوندی کچھ ادویات لگانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں جی، جیسے انگلش کہتے ہیں ڈاؤنی ملڈیو، اس کو اردو میں کہتے ہیں روئیں دار۔ ٹھیک، اوپر کالے کالے سے دبے آتے ہیں جی، اور نیچے سے وہ کالے کالے بھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ ٹھیک، پھر جو بیماری پھیلتی ہے تو یہ خشک ہو جاتی ہے اور سوراخ سے ہو جاتے ہیں، پتے خشک ہو جاتے ہیں اور سوراخ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ مینکو زیب جو ہے نا جی، جس کو آپ ڈائیتھین کہتے ہیں، ڈائیتھین M45 جو جی ہے، ہاں، اس کو مینکو زیب کہتے ہیں، مختلف کمپنیاں مختلف نام سے بیچتی ہیں، تو مینکو زیب جو ہے نا، یہ آپ سپرے کریں نا تو یہ اس میں یہ کافی افیکٹو ہے جی۔ لیکن پاؤڈری ملڈیو کے لیے تو یہ جو سفید پھپھوندی آتی ہے، یہ سلفر بڑا کہتے تھے کہ اس کو کریں، تو یہ اس میں جو آپ نے پہلے بتائی ہے دوائی، اس میں سلفر بھی موجود ہوتی ہے؟ خیال ہے نہیں ہے، اچھا، تو دوسری بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈاؤنی ملڈیو اور پاؤڈری ملڈیو کا آپ نے بتایا۔ آگے میں آتا ہوں جی کہ جو چیز ہے نا جڑ کا اور تنے کا ایک گلاؤ ہم کہتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈیمپنگ آف، یعنی پنیری آپ نے لگائی ہے، اگر پنیری کو آپ بہت قریب لگائیں گے، بیج بہت قریب لگائیں گے تو کافی سارے پودے نکل آئیں گے، اور وہاں نمی کی بہتات کی وجہ سے نا وہ جو ہے نا آپ کے پودے جو ہے نا وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا، اور کافی سارا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ ہوں گے تو وہ کمزور ہوں گے، اور زیادہ نمی آ جائے گی تو وہ گرنا ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو ہم انگلش میں ڈمپنگ آف کہتے ہیں۔ تو اس میں ڈیروسل ایک دوائی ہے، اس کا سپرے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو ٹیکنیکل نیم ہے کاربینڈازین، یہ اس کا یعنی کہ آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ ایک میں بیماری آتی ہے پیاز پہ، اچھا، جسے آپ پرپل بلاج کہتے ہیں، وہ گلابی سے ہاں وہ اوپر نشان پڑ جاتے ہیں اور وہ کافی نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو اردو میں ارغوانی جلساؤ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس سلسلے میں مینکو زیب جیسے ڈائیتھین M45 وہی آپ نے سپرے ایک دو۔ تو ڈاکٹر فاروق صاحب، مزید آپ سے، آپ نے آلوؤں میں دیکھا ہوگا ایک پچیتا جلساؤ، وہ بھی ایک بیماری آتی ہے، اس کا بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آلو میں ہے، لیکن آلو پہ ہمارا اتنا زیادہ ہے نہیں، یہ سردیوں میں ہو رہے چلیں، اور ایک علیحدہ پروگرام ہے۔ ہاں جی، تو ہماری عام ویجیٹیبل میں عام طور پہ یہ نہیں آتی، ٹماٹر جو آف سیزن کا اس میں بعد کا ٹرنل میں یہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوپن فیلڈ میں جو ہے میرا خیال یہ پرپل بلاج جو ہے یہ لہسن پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے جو عام سا جھٹکا سا میتھڈ ذمہ دار کر لیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جڑی بوٹیوں کو بار وقت تلف کریں، دوسرا وہی ہے کراپ روٹیشن کریں، پراپر فاصلے پہ لگائیں، ٹھیک، اور یہ ہے کہ پانی جو ہے ضرورت کے مطابق دیں، اور زیادہ نہ دیں۔ ہاں، سردیوں میں چونکہ پانی بہت وافر ہوتا ہے، ہاں جی، تو ذمہ دار پھر یہی کام کہ پانی دبا کے دیا ہے، جب ضرورت ہو دیں ورنہ نہ دیں۔ اور یہ بھی ویسے دیکھا گیا ہے کہ جب پانی زیادہ دیں تو بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، ظاہر ہے اس سے نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ٹیمپریچر تھوڑا سا فیور کرے